اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ عمران خان سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ، اس پہ بات کروں گا۔ وجہ کیا بنی اس پہ بات کروں گا، اور پارٹی پہ قبضے کے لیے ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، اس میں کون کون شامل ہے اور کس کا پلڑا بھاری ہے، اس پہ بات کروں گا مختصر سے وقت میں۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، پورا دیکھا کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ کامنٹس میں مجھے بتایا بھی کرے کہ اگر کوئی خامی رہ گئی ہو یا کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو، تاکہ نیکسٹ ولاگ میں وہ نہ ہو سکے۔ میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک سمندر ہے، اس میں اگر کہے نا آدمی کہ میں بہت بڑا ماہر بن گیا ہوں تو کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کی مدد حاصل ہو، توکل اللہ پہ ہو۔ دیکھیں، جو مالک نے نصیب میں لکھ دیا نا، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، تو پھر ہم کیوں رزق کے پیچھے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، اپنے وطن کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا سودا کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے نصیب میں آٹومیٹک لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے حاصل کریں تو ملنا پھر بھی اتنا ہی ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں نے جو تمہارے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے، اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملے گا اور 1 روپیہ بھی کم بھی نہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنا نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پراپر طریقے سے سبسکرائب چینل کو کیا کریں۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے، پھر گوگل آپ کو یا کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد کمنٹس کریں، لائک کریں، اور اس کے بعد پھر چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کمپیوٹر کبھی بھی آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ تو جو اڑوس پڑوس میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے بچوں میں دیکھیں، جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، اس سے بھی چینل کو سبسکرائب کروا دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ عمران خان پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے ہوا ہے؟ کہ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری۔ سب سے نمبر 1 پہ جو وجہ ہے وہ ہے 9 مئی کے واقعات، جس کا براہ راست ماسٹر مائنڈ عمران نیازی ہے، کیونکہ 9 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا اور 5 تاریخ کو اس نے 4 تاریخ کو زمان پارک لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں یہ سب کچھ طے ہو گیا تھا کہ باقاعدہ ڈیوٹیاں لگ گئی تھی کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ حملہ آور ہونا ہے، فلاں جگہ پہ، اور یہ اس میں سب سے زیادہ وہ افغان طالبان شامل تھے جن کو افغانستان سے کئی پکڑے بھی گئے تھے، انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا کہ ہمیں تو پیسے دے کے افغانستان سے لایا گیا تھا۔ تو کیونکہ یہ تو شروع سے ہی دیکھے، حکیم سعید کو اس سے کیا دشمنی تھی، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی،
اس نے ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد دواخانے، یہ روح افزا کھربوں روپے کا ایک دن کی انکم ہے، سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام وقف کر دیا ہوا۔ ہر چیز روح افزا خریدیں یا کوئی بھی ہمدرد کی پروڈکٹ خریدیں نا، اس پہ لکھا ہوگا وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو اس کی کیا دشمنی تھی عمران خان سے؟ جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی، کوئی یوتھڑ اگر پڑھنا چاہے، لیکن یہ ایسے الو کے پٹھے ہیں بے غیرت نسل، یہ نہیں پڑھے گی۔ ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے نا تو یہ ہمیشہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ غلط ہے، اور جو ان کی ماں چوت کے رکھ دینا، سوری جی الفاظ غلط نکل گئے منہ سے، لیکن کیا کروں اب، ان کو کہیں گے کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، حق سچ کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ بدوائی ہوئی نسل ہے یہ، سب کے سب 99% قادیانی ہے، 1% کو اکا دکا وہ بھی کافر ہی ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو حافظ صاحب کے کو گالی گلوچ کرتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ آٹومیٹک کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی، تمام حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین، آپ نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی اور فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے گالی دی یا مجھے برا بھلا کہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی کہ کافر ہو گیا۔ تو ابھی یہ صبح سے شام تک گالیاں دیتے ہیں حافظ سید عاصم منیر کو، جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، علی کے 12 بیٹے ہیں، سب کے سب سید نہیں ہیں۔ اب بڑے بڑے کھڑپین شاہ اٹھ کے فتوے دینا شروع ہو جائیں گے کہ علی کی اولاد ہو اور سید نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی ہی اولاد کہہ رہی ہے۔ حضرت سلطان بہو، انہوں نے اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، چوٹی کے عالم فاضل اور ولی اللہ، انہوں نے اپنی زندگی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اولاد علی کی ہوں لیکن فاطمہ کے جسم سے نہیں ہوں، اس لیے میں سید نہیں آوان ہوں۔ آپ دیکھ لیں، مارکیٹ سے لے کے کتاب پڑھ لیں ان کی زندگی کی۔ اس کے علاوہ حکیم سعید نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا، وہ جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15، 3 صفحے بنتے ہیں، دونوں سائڈوں پہ لکھا ہوا ہے، ڈبل کر لیں تو 6 صفحے بن جاتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے عمران خان کے بارے میں ہی ہے، اور اس میں انہوں نے، اچھا اس وقت یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، دور دور تک اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیاست میں آئے گا، لیکن آفرین اس پہ کہ حکیم سعید پہ کہ اس کا علم، اس کی ذہانت، بڑی چوٹی کا حکیم اور بڑی چوٹی کا مفکر اور ولی اللہ تھا۔ اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک پاکستانی لڑکے کو سلیکٹ کیا جس کا نام عمران احمد نیازی ہے، اس کو اب یہ مشہور کروانے کے لیے کرکٹ میں لائیں گے، کرکٹ میں اس کو عروج دلائیں گے، کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں گے، اسی کی کپتانی میں ورلڈ کپ جتوائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک بڑی سی سیاسی جماعت، بڑا سا گھر لے کے دیں گے، اور اس کے بچے بھی یہودی پالیں گے، اس کو ایک سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، اور اس سے اتنا میڈیا کو پیسہ کھلایا جائے گا کہ ہر چینل پہ عمران کا ہی نام ہوگا۔ وہی کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کی اقتدار میں اس کی جماعت کو لایا جائے گا، اور اسی سے ہی ملک تباہ کروایا جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت یہ آکسفورڈ میں پڑھتا تھا، دور دور تک بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا کہ یہ کبھی سیاست میں آئے گا یا کرکٹ میں آئے گا، اس وقت وہ کتاب لکھی گئی تھی۔ تو اس میں انہوں نے صاف لکھ دیا تھا کہ اسی سے ملک تباہ، وہ دیکھ لیں یہودی اس کے بچے پال رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا وہ 100% حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ تو
اب آفا سید آصم منیر کو اللہ نے بھیجا، اس ملک کی بھی تو حفاظت کرنی تھی نا، جس کو نہ ملک ریاض خرید سکا ہے نہ امریکہ خرید سکا ہے۔ ہمارے چیف صاحب وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ چائنا سے ہم دور ہٹتے جا رہے ہیں، چائنا انڈیا کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی توجہ نہ دی گئی میرے ولاگز پہ تو ہم چائنا کو کھو دیں گے، اس کے بعد ہم زندگی بھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ امریکہ کو ڈالے جہنم میں جائے، امریکہ ایک غدار ملک ہے، کبھی مسلمانوں کا وفادار نہیں ہے، اس سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، فائدے کی امید نہ رکھیں اس سے۔ تو چائنا کا ساتھ دیں جو ہماری ہر مشکل وقت میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا، وہ عمران کے باپ کا پیسہ تھا، جو اس کو اٹھا کے تو جمع کروا دیا گیا اسٹیٹ بینک میں۔ جو جرمانہ کیا گیا، سپریم کورٹ نے جو جرمانہ کیا تھا ملک ریاض کو، اس کے جرمانے کی مد میں کیوں جمع کیا گیا؟ اس کے عوض 500 کنال زمین لی بشرا بی بی نے اور 700 کنال زمین لی عمران نیازی نے۔ اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی بنوائی، اس کی سڑکیں بنوائی، اس کے سٹاف کی سیلریاں تک ملک ریاض دیتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ زمان پارک لاہور والا گھر بالکل سارے کا سارا گرا کے گراؤنڈ بنا کے اس میں 3 سٹیپ بنائے گئے ہیں۔ اب ایک بیسمنٹ ہے، بلٹ پروف ہے، اگر بم بھی مار دیا جائے تو اس کو بیسمنٹ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اوپر والے دونوں پورشن بھی بم پروف ہے، بم بھی ان کا کچھ نہیں، گرنیڈ بم پروف ہے۔ یہ پیسہ سارے کے سارا ملک ریاض کا لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کے عوض دیا گیا، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ملک ریاض کے، جیسے عمران کے باپ کا پیسہ، جیسے وہ دوسروں کو کہتا رہتا تمہارے باپ کا پیسہ ہے۔ اب بتاؤ نا خود کہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا، وہ 190 ملین پاؤنڈ کیوں جمع کروایا اس کی جگہ پہ؟ وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا، اس کے جرمانے میں کی مد میں کیوں جمع کروایا گیا؟ کوئی یوتھڑ بتا سکتا ہے کیوں جمع کروایا گیا؟ اس کے علاوہ اسرائیل سے فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اس کو امریکہ سے ہوئی ہے، انڈیا سے ہوئی ہے، وہ کیس اس کے علاوہ ہے۔ بہت سارے کیس میں ملو کے تو یہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو چکا ہوا ہے سیاست سے، کیونکہ سیاسی لیڈر تھا ہی نہیں۔ اس کو تو باقاعدہ ایک منصوبہ کے تحت یہودی لے کے آئے تھے ملک تباہ کرنے کے لیے، عالمی طاقتیں لے کے آئی تھی۔ اس میں اسرائیل شامل تھا، اس میں امریکہ شامل تھا، اس میں انڈیا شامل تھا، اس میں یورپ پورا شامل تھا، یہ اکیلا نہیں تھا۔ سب نے لا کے ملک کو تباہ کروایا، لیکن اللہ نے ملک بھی بچا لیا اور واپس اس کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ تو باقی انشاءاللہ یہ مر کے ہی باہر آ سکتا ہے، زندہ نہیں باہر آ سکتا ہے۔ یہ جھوٹ بول کے نا تو اس سے وہ کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں عمران ریاض اور مہدی اور وہ عادل راجہ جیسے غدار اور شہباز گل جیسے، جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں، اصل باپ کا پتہ نہیں، نامعلوم لکھا ہوا باپ کے خانے میں۔ یہ وہ غلیظ انسان ہے، سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس جج کو جوتے مارنے چاہیے، الٹا لٹکا کے نا اس کے پچھواڑے کو لال کر دینا چاہیے، جس نے اس کا نام ECL سے نکلوا کے اس کو ملک سے باہر بھجوایا 2 کروڑ لے کے۔ یہاں پہ تو ہر جگہ پہ کرپشن، ہر جگہ پہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ ایک حافظ بیچارہ کس کو سیدھا کرے؟ اللہ اس کی غیب سے مدد کرے اور آسانیاں پیدا کرے اس کے لیے۔ تو اب یہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو چکا ہوا ہے سیاست سے، سب کو پتا ہے، اس کی پارٹی کو بھی پتا ہے۔ اب پارٹی پہ قبضے کی جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اس میں بشرا بی بی بھی شامل تھی۔ بشرا بی بی نے شادی اسی وجہ سے کی تھی اس کے ساتھ کہ پارٹی پہ قبضہ کر کے اپنے بیٹوں کو سیاست میں لاؤں گی۔
اب بشرا بھی دیکھے اللہ کی کیسی کرم نوازی ہوئی کہ وہ پوری زندگی کے لیے سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے نائل قرار پا گئی ہے سیاست سے، اس کا پتہ کٹ چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عمران کی تینوں بہنیں سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہیں، وہ بھی 9 مئی میں ملوث ہیں، ابھی ان کو بھی سزا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ان کے بچے وہ بھی سزا یافتہ ہو کے تو پوری زندگی کے لیے سیاست سے نائل ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں۔ اور ابھی جو علیمہ کے بیٹوں کو دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کو اس وجہ سے وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، لیکن ان کے خلاف کوئی پروف اداروں کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اب ان کو پروف فراہم کرنے والا کون ہے؟ پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہے، جس کو پی ٹی آئی سے نکالا گیا تھا، وہ جو وکیل ہے ان کا، کیا نام ہے، وہ جو بڑی گندی سی زبان ہے جس کی نام نہیں ابھی ذہن میں آ رہا ہے، تو اس نے باقاعدہ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بھائی اس کو عمران کے بانجے کو پینٹ پیچھے سے پکڑائی تھی ان 2 بھائیوں نے، یا اندر سے یہ لے کے آئے تھے، اور اندر پوری طرح یہ شامل تھے آگ لگانے میں، جلاؤ گراؤ کرنے میں، سب کچھ کرنے میں، پروف گورنمنٹ کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے اریسٹ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ وہ براہ راست رابطے میں تھا انڈیا کے ایک کرنل ہے اس کے، وہ اس کی کال ٹریس ہو گئی، پکڑی گئی، ہمارے اداروں کو سلوٹ ہے، انہوں نے پکڑی۔ تو اس کے بعد یہ اس پہ بھی ہاتھ ڈال دیا گیا، اب وہ بھی دونوں اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچیں گے، اریسٹ ہو چکے ہوئے۔ اس کی تینوں بہنیں بھی اریسٹ ہونے والی ہیں عنقریب، بہت جلد۔ یہ فتنہ عمرانیہ اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کل میں نے نیٹ پہ ایک گوگل پہ ایک فیس بک پہ ویڈیو دیکھی ہے علی امین گڈا پور کی، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر درخت کاٹ کے ٹمبر مافیا کو بیچے ہیں تو میں نے 10,000 روپیہ لوگوں کو بھی دیا ہے، اب کیا کروں، ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بٹھا دوں؟ یہ عوام کی اوقات ہے وہاں پہ، کہہ رہا تو کیا کروں ان کو، اور پیسے دے جو دیا، 10,000 دے دیا نا، تو اگر سیلاب آئے ہیں تو انہوں نے پیسے لے کے درخت بیچے ہیں تو بکتے ہیں نا اب، تو کیا ویسے صحیح رہا ہے؟ وہاں کی غلیظ عوام اسی قابل ہے، لالچی خود غرض پٹھان نہ اسی قابل ہے، سارے نہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ ہر جگہ پہ اچھے برے، پنجابیوں میں بھی ہیں، سندھیوں میں بھی ہیں، بلوچوں میں بھی ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن کے پی کے میں اکثریت گندے غلیظ لوگوں کی ہے، بہت کم تعداد ہے جو اچھے نیک اور ملک کے وفادار ہیں۔ تو اب اس کا بھی پتہ کٹ چکا ہے، اس کی بہنوں کا بھی کٹ چکا ہے، اب رسا کشی ہو رہی ہے جناب علی امین گڈا پور، وہ خود اس میں 9 مئی میں ملوث ہے، وہ بھی نائل ہو جائے گا، پیچھے پارٹی چلی جائے گی جناب وکیلوں کے ہاتھ میں۔ اب وکیلوں میں بھی 9 مئی کے واقعات میں بہت سارے وکیل بھی شامل ہیں، ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی، لہذا پارٹی کا بھی صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تیزی سے ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے، بڑے بڑے آرڈر ہمیں سوڈان سے بہت بڑا $1.5 بلین کا ہمیں ٹھیکہ ملا ہے اسلحے کا، اسلحہ اس نے لینا ہے۔ اس کے پہلے آذربائیجان سے ہم تقریباً $2.5 ملین کا سودا کر چکے ہوئے ہیں، ہم کہاں $100 کے لیے IMF کے تول رہے تھے، تو اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا اور خود کفیل ہو جائے گا۔ یہ ہمیں ڈیفینس ہی ہمیں سہولتیں فراہم کر رہا ہے، اسلحہ بیچ کے دے رہا ہے کہ بھائی اپنی معیشت مستحکم کرو، اور یہ سب کے سب پاکستان تو بھیک مانگنے والوں میں شامل تھا، کیونکہ یہ شروع سے ہی پاکستان کو بتا دیا جاتا تھا، ایک کیا نام ہے آرمی چیف ایک دن حلف اٹھاتا تھا، اگلے دن سیدھا امریکہ، وہاں اس کو دکھا دیا جاتا تھا کہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے پوری فیملی کی نیشنلٹی ہے، کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگنے دینا ہے، اب اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے۔ تو 76 سالوں سے یہی کچھ ہو رہا تھا، اب 2 سال ہو گئے ہیں، ہم خود کفیل ہو گئے ہیں، ہم
ابھی اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کے چگل سے بھی قریب سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر انشاءاللہ نکل جائیں گے، اس کے بعد جا کے تو پھر انشاءاللہ بجلی گیس کے ریٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔